بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ووجبت له الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. قالوا يا رسول الله إذن لا يهلك منا أحد؟ قال بلى، إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته، ثم تجيء النعم فتذهب بتلك، ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی کسی بھی نیک عمل پر جو اجر ملے گا وہ ایمان کی بنیاد پر ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جو کلمہ گو ہوگا اس کو نیک اعمال کے دنیا کا اجر آخرت میں ملے گا. دنیا کے اندر جتنے اچھے کام کر لے، ایمان نہیں ہے، آخرت میں اجر نہیں ہے. آخرت میں اجر کا دار و مدار وہ ایمان پر رکھا اللہ نے. تو جتنا بھی کافر ہے اچھے کام جتنے سے جتنے کر لیں، تو یہ اچھا کیوں نہیں کرتا کہ کلمہ پڑھ لے؟ یہ بھی تو اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں. آخر کو وجہ ہے جو اسے روکتی. ہم بڑی تعریف کرتے ہیں جی ان کو، بس صرف وہ کلمہ نہیں پڑھتے ورنہ مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں، وہ پڑھ لے کلمہ. کیا یہ اچھا کام نہیں؟ سوال یہ ہے کہ بہت بڑا اعتراض، بہت بڑی جسے کہتے ہیں نا، ان کی تعریفات کرتے ہیں یورپ کی، مغربی ممالک کے، ان لوگوں کے اندر صرف کلمہ نہیں ہے ورنہ ہم سے بہت اچھے ہیں. بھئی یہ اچھا کام بھی کر لیں، یہ اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ اچھا کام نہیں ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد کون سی چیز ہے جو انہیں اللہ کو ایک ماننے سے روکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے روکتی ہے؟ کون سی چیز ہے یہ؟ کون سی برائی ہے اس کے اندر؟ سب سے تمام اچھائیوں کی جڑ یہ ہے، وہ نہیں کرتے تو باقی کیا ہے؟ انسانوں کے کام تو آتے رہتے ہیں، جو رب کا حکم ہے اسی کو نہیں مانا تو پھر کون سی اچھائی ہے؟ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ. جو آدمی، غور کیجیے گا، ایک کلمہ ہے، حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا سبحان اللہ وبحمدہ. عام طور پر ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ایک اور روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے آپ نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے کتنی نیکیاں ملتی ہیں سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا كتب اللہ له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں 100 مرتبہ پڑھنے. سبحان اللہ وبحمدہ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ کو 1.5-2 منٹ لگ جائیں گے 100 مرتبہ پڑھنے کے لیے. نیکیاں کتنی ہیں؟ 1,24,000. اس کے بعد صحابہ نے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اور پھر آپ نے جواب بھی دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اذن لا یہلک منا احد. یعنی 100 مرتبہ پڑھنے پر 1,24,000 ہیں، تو یہ تو بندہ ایک دن میں 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. تو کتنی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی ایک دن کی، اور عمر بھر پڑھتا رہے تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی. تو صحابہ کا سوال ہے یا رسول اللہ اذن لا یہلک منا احد، کیا ہم میں سے پھر بھی لوگ جہنم میں جائیں گے؟ پھر بھی ہمیں ہلاک ہو جائیں گے؟ سوال بڑا دلچسپ ہے کہ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں ملیں، اس نیکیوں کے باوجود بھی لوگ مریں گے، لوگ ہلاک ہوں گے قیامت کے دن، کہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کیوں نہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان احدکم لیجیء بالحسنات، تم میں سے ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی لو وضعت علی جبل، اگر اس کی نیکیاں پہاڑ پہ رکھ دی جائیں پہاڑ دب جائے. اتنی بڑی نیکیاں لے کر آئے، اتنی زیادہ وزنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑ پہ رکھ دی جائیں تو پہاڑ پر بھاری ہو جائیں، پہاڑ بیٹھ جائے. ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت تجیء النعم، اللہ اس کے مقابلے میں اپنی نعمتوں کو لائے گا.
نیکیوں کے مقابلے میں اللہ اپنی نعمتوں کو لائیں گے، ہوگا کیا فتذهب بتلک، تو وہ اللہ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی، بندے کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ آپ ہم اپنے جسم میں غور کریں، ایک ایک نعمت ایسی اللہ نے دی ہے جس کا کوئی دنیا کے اندر مثل ہی نہیں۔ آنکھ ہے تو کیا نعمت ہے، کان ہے تو کیا نعمت ہے، ناک ہے تو کیا، زبان رکھی تو کیا، کیسا اللہ نے، یہ اتنی سی زبان ہے، چھوٹی سی کتنی انچ کی زبان ہے، یہ آپ کو میٹھا بھی بتاتی ہے، کڑوا بھی بتاتی ہے، نمکین بھی بتاتی ہے، ٹھنڈا بھی بتاتی ہے، گرم بھی بتاتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر بتاتی ہے، سیکنڈ کے 100ویں حصے میں جا کے بتاتی ہے۔ کون ہے کارخانہ ہے قدرت جس کے اندر یہ تیار ہو کے آئے گی؟ کون ہے وہ رب؟ تو ایک ایک چیز کو لے لیں تو اتنی نعمتیں بندہ دیکھ لے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ آئیں گی تو اس لیے فذالک ثم یتطاول الرب بعد ذلک برحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے، ورنہ نیکیوں کے بل بوتے پہ جنت کو نہیں جا سکے گا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان کلمات کو پڑھنے کی بھی توفیق دے، سبحان اللہ وبحمدہ، اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے اندر اپنی رحمت میں بھی ڈھانپ لے۔ سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد